قتل کیا تھا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں سے ایک حصہ قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی سنت کو جاری کیا ہے۔ اس لیے جو آدمی کسی کی گمراہی کا سبب بنا، اسے جو اس کے بدلے میں گناہ ملنے والا وہ اس گناہ کو اٹھائیں گے، ورنہ ہر بندہ اپنے گناہ کو اٹھانے والا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا، جھوٹ باندھنا اللہ کے بارے میں، ایسی بات کہنا جس کا علم نہیں ہے، ضرور بے ضرور قیامت والے دن یہ لوگ سوال کیے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ پیر بزرگ دنیا کے اندر آج ان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ تم بس ہمیں راضی کرو، ہمارے ماہنے سلانے نذرانے دو، ہمارے ذمے تمہارے سارے معاملات ہیں، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام چیزیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کر لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید۔ پیر جن کی پیروی کی گئی، جن کی بات مانی گئی اور جن کی اطاعت کی گئی، یہ پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کر لیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، عذاب سامنے ہے۔ اب یہ پیر مریدوں سے برات کا اظہار کریں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے جھوٹے ناطے آپس میں انہوں نے جوڑے ہوئے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا ایسا ہوگا، سارے ناطے سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے، بس ایک ناطہ کام آئے گا، وہ اللہ کا تعلق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناطہ نہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، پیروں مریدوں کے درمیان جتنے عہد و پیمان، جتنے وعدے، جتنے تعلق، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، یہ برات کا اظہار کریں گے۔ کسی کا بوجھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن مجید نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ نجات خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے بھی برا عمل کیا، جو بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، من کسب سیئہ، جس نے بھی برا عمل کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے اندر گھیرا گیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ جو بھی اس ضابطے میں، اس اصول میں آئے گا کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ اگر ایمان سے بالکل خالی ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اگر ایمان ہے تو پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جہنم سے نکلے گا، اللہ یہ کہ پہلے اللہ معاف فرما دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، صالح عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے، جو اچھا عمل کرے گا اسے بدلے میں جنت ملنے والی ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کے بدلے میں جہنم ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی بعض چیزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں کئی ایسے مفروضے قائم کر لیے یہود و نصارہ کی طرح
کہ بس یہ چیزیں ہمیں نجات دلانے والی ہے۔ مثلا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں، عمل کرتے نہیں، آپ جیسا عقیدہ ہے نہیں، آپ کی اطاعت ہے نہیں، فرما برداری ہے نہیں، اتنی بات پہ خوش ہے ہم نبی کی امتی ہیں۔ صرف نبی کا امتی ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ امتی تو وہ ہے جس نے نبی کے عقیدے کو مانا ہے، امتی وہ ہے جس نے نبی کی اطاعت کی ہے، امتی وہ ہے جو نبی کے طریقوں کو اپناتا ہے، دوسرا امتی تو ہے نہیں۔ تو یہ بات آج ہمارے ذہنوں میں داخل ہو چکی ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں، اور اس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ امتی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کے عقیدے کو، نبی کے عمل کو اپنائے۔ خالی یہ کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ بات جس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر کسی کو ملتی ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ کلیے۔ برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن کن کو ملتی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، میری رحمت ان کو ملتی ہے۔ دوسری، اللہ کی رحمت وسیع ہے، ملتی کن کو ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ نقطہ بیٹھ چکا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے جی، معافی میں لی جائے گی۔ عمل کرتے عقیدہ صحیح اپناتے نہیں، اور بس ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اللہ کی رحمت بڑی وسیع۔ اس وجہ سے بھی ہم دھوکے میں ہیں۔ اور اسی طرح اس بات نے بھی ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، چلو جی مر گئے تو پیچھے سے لوگ بخشوا لیں گے، ختم 7واں 40واں کل، اس طرح یہ جو نا صدقہ خیرات کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، چلو مر گیا تو کوئی بات نہیں، میرے اولاد حیات ہے، مال ان کے پاس ہے، فیکٹریاں ان کے پاس ہے، بعد میں کل ساتیں کروا کے اور قرآن کرام سے قرآن پڑھوا کے بخشوا لیں گے۔ یہ بھی کئی لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے۔ حالانکہ ہر بندے نے جو عمل کیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اسلام کا ضابطہ کیا ہے؟ جو اچھا عمل کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برا عمل کرے گا برا بدلہ ملے گا۔ اب نسلوں کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ، نسبتوں کی بنیاد پہ، اچھے نعروں کی بنیاد پہ، اچھے دعووں کی بنیاد پہ نجات نہیں ملتی۔ فلاں کا نعرہ بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے نعرے لگاتا ہے، فلاں نے جو نعرہ لگا بڑا قیمتی نعرہ ہے لہذا یہ کامیاب ہے۔ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خارجیوں نے ایک نعرہ لگایا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے، فیصل صرف اللہ ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ نعرہ لگایا، مقصد کیا تھا کہ دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے حاکم بنانا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ خود کہتے ہیں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، اگر حل نہ ہو سکے تو آخری حل یہ ہے ایک عورت کی طرف سے حکم، ایک مرد کی طرف سے حکم، دونوں بیٹھ جائیں، سارے مسائل پہ غور و خوض کریں اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں۔ اگر صلح کی کوئی صورت ہے تو ان کو اکٹھا کر دے، اگر صلح کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان کو جدا کر دے۔ تو حکم بنانا اپنے مسائل میں، معاملات میں جائز ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، یہ آیت پڑھی انہوں نے، نعرہ لگا دیا، اور ایسا نعرہ لگایا کہ طول و عرض میں یہ نعرہ پھیل گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، دانش مندی دیکھیے، فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ حق ہے، ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن ارید بہا الباطل، یہ خارجی کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور مراد باطل لے رہے ہیں۔
کلمہ حق ہے، مراد جھوٹی بات ہے۔ یہ کہتے تھے حاکم جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ تھا شریعت کے اندر اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، شریعت میں اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ معاملات کے اندر حاکم بنانا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، لیکن خارجیوں نے یہ آیت پڑھ کے غلط مفہوم لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمہ حق ہے،